آپ کی آنکھیں پاک ہو رہی ہیں، آپ کی زبان دل پاک ہو رہا ہے، آپ کا نامہ اعمال پاک ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا کلام سنایا جائے، سنا جائے تو ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اب جا کر ان کو ناپاک نہیں کرنا، ان کو پاک رکھنا ہے اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اہل بیت کے پیار سے، شہدائے کربلا کی محبت سے اپنے دل کو نورانی رکھنا ہے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو اللہ کی یاد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت، صحابہ کرام اور شہدائے عظام کی محبت ہمارے ساتھ جائے گی، اور یہی ہماری بخشش کا سارا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے اور ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے ہمارے اس اجتماع میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، خیمے لگائے، کھانے پکائے، کچھ بھی کیا، پانی کا ایک گلاس بھر کے دیا، صفائی کی، جھاڑو دیا، خواتین نے روٹیاں پکائیں، بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنا، آپ لوگ دن رات کوشاں رہے، تو انشاءاللہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، جو بھی آئے انشاءاللہ ایک ایک قدم کا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس چیز کا بدلہ بندہ نہیں دے سکتا، وہی دے سکتا ہے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اس محفل ذکر میں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں کو اللہ کی عادت ہے وہ بخش دیتا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ یہ تو اس کی ایک ادنا سا مہربانی ہے، بخش بھی دیتا ہے، پھر اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے آخر میں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی